صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، الحمدللہ درس بہار شریعت کا یہ مسلسل تیسرا ہفتہ ہے، اور اس سے پہلے 2 ہفتوں میں جو درس بہار شریعت ہوا وہ وعظ اور بیان کے بعد ہوا، اور آج درس بہار شریعت پہلے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مہمان مقرر حضرت علامہ و مولانا محمد اشرف رضا صاحب قبلہ جو سرزمین کرناٹک سے ہمارے آپ کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کے وقت میں حق تلفی ہو جائے، اس لیے درس بہار شریعت پہلے، اس کے بعد پھر حضرت کی مرضی جتنا چاہے کرسی خلافت پر جلوہ گر رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز درس بہار شریعت کے بعد آپ حضرت کا خطاب نایاب سنیں گے۔ یہ مسلسل تیسرا ہفتہ درس بہار شریعت کا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ جو بھی درس ہو ہمیں اسے سمجھنے کی، اسے یاد کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم پہلے کچھ اصطلاحات کو سمجھ رہے ہیں درس بہار شریعت میں، اب تک 10 اصطلاحات ہو چکی ہے پہلے حصے کی۔ پہلے حصے میں کل 22 اصطلاحات ہیں، جن میں سے 10 کا ذکر ہو چکا ہے۔ میں سرسری طور پر بتا دوں کہ کون کون سی چیز جس کی اصطلاح یعنی جس کی تعریف جس کو ہم نے سمجھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، میں سرسری طور پر صرف بتا کر پھر اگلی اصطلاحات کو بتاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم لوگ عقیدے پر آئیں گے۔ جن 10 اصطلاحات کا ذکر ہوا ان میں پہلی چیز علم ذاتی تھی، دوسری چیز علم عطائی، تیسری چیز معجزہ کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا دونوں درس میں، چوتھی چیز محکم کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا، پانچویں چیز متشابہ کسے کہا جاتا ہے یہ بھی بتایا گیا، چھٹی چیز الہام، ساتویں چیز وحی شیطانی، آٹھویں چیز ارہاس، نویں چیز کرامت، اور 10ویں چیز معونت۔ کرامت اور معونت کو میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں، معونت کسے کہتے ہیں، تاکہ اور جو آگے کی بات ہے وہ اسی سے متصل ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ کرامت کہتے ہیں ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، ولی سے جو بات خلاف عادت، یعنی وقت ہو چلا ہے رات کا، ہو جاتا ہے اندھیرا، ڈوب جاتا ہے سورج، مگر اس کے خلاف اگر کسی ولی سے ظاہر ہو جائے، یعنی رات کا وقت بھی ہے اور سورج بھی نظر آ رہا ہے ولی کے ذریعے، تو یہ خلاف عادت ہے اور یہ ولی کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کرامت ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور معونت کیا ہے؟ معونت عام مؤمنین سے، میں نے بتایا پچھلے ہفتے کہ اگر کوئی عام مومن ہے، اگر سفر کر رہے ہیں 2-3 لوگ عام مومنین ہیں، اچانک ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی گاڑی سامنے آ جاتی یا گاڑی گر جاتی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور صحیح سلامت نکل گئے۔ تو ایسی چیز جو عام مومنین سے صادر ہوتی ہے، ایسی چیز کو معونت کہتے ہیں۔ دیکھیں معونت کا معنی عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، بس آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب حادثہ ہو ہی جائے گا، حادثہ ہو کر ہی رہے گا، اور ساری وجوہات ساری علتیں آپ کو نظر آ رہی تھی کہ نہیں بس اب تو حادثہ ہونا ہی ہے، مگر اللہ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ حادثہ ہوا ہی نہیں، تو یہ عام مومنین کی معونت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر مدد پہنچ گئی۔ عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اب آگے کی اصطلاحات۔ نمبر 11 استدراج۔ کیا ہے؟ استدراج۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ ولی سے خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے، عام مومنین سے بھی خلاف عادت بات صادر ہوتی ہے، اور ایسا مومنین ہی کے ساتھ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو فساق فاجر ہوتا ہے، یعنی مومن ہوتا ہے مگر فساق ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاسق اسے کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرے، جیسے
کھلم کھلا بازار میں جو ہے تو داڑھی کٹوائے، کھلم کھلا کھڑے ہو کر کھانا کھائے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہیں پر یہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی نماز کے اوقات میں باہر کھڑا ہے، تو اعلانیہ گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی فجار اور فاسق لوگ، ان لوگوں سے بھی خلاف عادت بات صادر ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں اسی کو بتایا جا رہا ہے۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ بے باک، یعنی کوئی خوف نہیں ہے اسے، فجار فاجر آدمی، یا کفار یعنی کافرین، ان سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ابھی یہ ایسا ہونے والا اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، ان کے موافق بات ہو جاتی ہے، تو ایسی ہی بات کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کفار کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، اسی طرح فاجر لوگ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، تو ایسی چیز کو استدراج کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جب اس کا آگے بیان آئے گا تب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ کیا چیز ہے یہ استدراج۔ نمبر 12، اہانت۔ اہانت اس کا معنی ہوتا ہے توہین، یعنی آپ کی ہماری زبان میں جس کو کہہ لیں کہ بے عزتی ہے نا، کوئی عزت نہیں، اہانت اسی کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تو انہوں نے جیسا چاہا ویسی ہو گیا تو استدراج کہتے ہیں، یعنی ان کے موافق ہو جانا، جیسا وہ چاہ رہے تھے ویسے ہوا، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور اہانت بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو، ان کے موافق ظاہر نہ ہو، وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو مگر ایسا نہیں ہوا، اس کے خلاف ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اہانت ہے، یعنی وہاں پر ان کی توہین ہو گئی، ان کی بے عزتی ہو گئی، تو اسی کو اہانت کہتے ہیں۔ بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ حضرات بار بار اس کو سنیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ بہار شریعت ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بہار شریعت میں بھی ہم پہلا حصہ جو عقائد سے متعلق ہے، اور عقائد آپ ہرگز اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ منطق اور فلسفہ نہ سمجھ لیں، اور منطق اور فلسفہ سمجھنے کے لیے عالم بننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 13، شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت کا معنی طلب کرنا، اور بالوجاہت، وجاہت کے معنی عزت اور مرتبہ۔ شفاعت بالوجاہت کسے کہتے ہیں؟ مستشفع الیہ، جس سے سفارش کی گئی، کی بارگاہ میں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے کو جو عزت اور مرتبہ حاصل ہے، اس کے سبب شفاعت کا قبول ہونا، یہ شفاعت بالوجاہت ہے، یعنی مرتبے کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے شفاعت جن کی بارگاہ میں، یعنی رب کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے، جس کی بارگاہ میں، وہاں پر ان کے مرتبے اور ان کی عزت کی وجہ سے شفاعت کا قبول ہونا، یہ شفاعت بالوجاہت ہے۔ نمبر 14، شفاعت بالمحبت۔ شفاعت بالمحبت، وہاں شفاعت بالوجاہت تھا، یعنی عزت اور مرتبے کی وجہ سے شفاعت قبول ہو گئی، شفاعت بالوجاہت، اور یہاں پر محبت کی وجہ سے شفاعت قبول ہو گئی، اس لیے یہ شفاعت بالمحبت۔ شفاعت بالمحبت وہ شفاعت جس کی قبولیت کا سبب مستشفع الیہ، یعنی جس سے سفارش کی گئی کہ شفاعت کرنے والے سے محبت، یعنی اللہ کے محبوب بندے اگر کسی کی سفارش کریں رب کی بارگاہ میں کہ مولا اسے بھی تو جہنم سے آزادی عطا فرما دے، تو ایسی شفاعت، یعنی محبت کی بنیاد پر یہ شفاعت تھی، تو اس کو شفاعت بالمحبت کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کو جان لیں کہ شفاعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مومنین کی شفاعت فرمائیں گے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت حق ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور شفاعت کا جو دروازہ کھلے گا سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گی، یعنی شفاعت رب کی بارگاہ میں اگر کسی کی ہوگی تو سب سے پہلے کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں گے، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح انبیاء کرام، صالحین، شہداء، علماء، مشائخ اعظام اور عام مومنین بھی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے رمضان شریف میں روزہ رکھا تھا، روزہ بھی آپ کی شفاعت کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی،
قرآن مجید بھی آپ کی شفاعت کرے گا۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کا حج آپ نے طواف کیا تو خانہ کعبہ بھی آپ کی شفاعت کرے گا، اور علماء کرام، عام مومنین علماء کرام بھی آپ کی شفاعت کریں گے۔ بتایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ علماء کے پاس، یعنی جب ان کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو علماء کے پاس آئیں گے اور علماء سے کہیں گے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ دنیا میں آپ کو وضو بنانے کے لیے پانی کا انتظام ہم نے کیا تھا، لہٰذا آپ ہماری شفاعت کریں، اور ان کی شفاعت کریں گے علماء کرام۔ تو شفاعت یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت۔ اب نمبر 15 شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالاذن اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی گئی، شفاعت کرنے والے کو مستشفع الیہ کے سامنے اس کی شفاعت پیش کرنے کی اجازت ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اب جن کو اجازت ملی ہے وہ کسی اور کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، تو اس کو شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، شفاعت بالاذن، یہ تین اصطلاحات آپ یاد رکھیں، اور اس سے پہلے استدراج اور اہانت جو میں نے بتایا اس کو بھی آپ حضرات یاد رکھیں۔ اب چلیں عقیدے کی طرف۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک ہم لوگ 3 عقائد پڑھ چکے ہیں باہر شریعت سے، اب عقیدہ نمبر 4۔ عقیدہ نمبر 4 بڑی توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ عقائد کا سمجھنا بہت مشکل ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو بالکل بھی مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں، یا بالکل بھی منطق، فلسفہ، عربی کتب، عربی الفاظ، اس کے الفاظ بھی بڑے سخت ہیں، اس لیے بڑی توجہ سے سنیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح بھی ہو سکے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے عقائد مضبوط ہو جائے۔ عقیدہ نمبر 4، رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ صفت رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، یعنی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انہی کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر۔ عین کا مطلب ہوتا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو اس کی صفتیں نہ عین ہیں، یعنی جو صفتیں ہیں وہی خدا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ غیر، اور نہ ہی رب تبارک و تعالیٰ سے جدا۔ غیر کا معنی یہاں پر منفصل ہے، یعنی جدا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ہم ان صفتوں کو خدا نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ تو وہی عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب تبارک و تعالیٰ، جیسے رب تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، علم اس کی صفت ہے، جاننے کی صفت، اور قدیر ہے، قدرت رکھنے کی صفت ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھے کہ ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، علم کسی کے پاس ہے تو ہم اسے عالم کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زید دیکھتا ہے، زید سنتا ہے، مگر زید جو دیکھتا ہے تو دیکھنا جو ہے وہی زید ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ زید الگ ہے اور جو دیکھنا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر ہیں، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا معبود علم ہے یا میرا معبود قدرت ہے، یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ میرا معبود علم ہے یا میرا معبود قدرت ہے، یہ نہیں، بلکہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میرا معبود علیم ہے، یعنی علم کی صفت جس کے اندر ہے، جاننے کی صفت جس کے اندر ہے، اور میرا معبود وہ ہے کہ قدرت کی صفت جس کے اندر ہے۔
تو یہ قدرت اور علم کو ہم خدا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اس کی صفتیں ہیں. اسی کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہیں، عین نہیں ہے، اور نہ ہی غیر، نہ ہی رب تبارک و تعالیٰ سے جدا ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں. یعنی صفات، یہ جو علم کی صفت، تخلیق کی صفت، قدرت کی صفت اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکے، اور اس سے جدا بھی نہیں ہو سکتی وہ صفتیں. علم کی صفت، قدرت کی صفت یہ رب تبارک و تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے، نہ غیر ہے یعنی منفصل بھی نہیں یعنی جدا بھی نہیں ہے، کہ نفس ذات کی مقتضا ہے، کہ نفس ذات یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا جو موجود ہونا یہ ضروری ہے نا، تو اس کے لیے یہ مقتضا ہے. یہ جو صفت ہے یہی تو ہمیں بتاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. پہاڑ کو جس نے پیدا کیا وہ پیدا کرنے کی صفت جس کے اندر ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. دریاؤں کو جس نے پیدا کیا، دریا پیدا کرنے کی صفت جس میں ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو نفس ذات کی مقتضا ہے یہ صفتیں، یعنی یہی صفتیں ہمیں بتا رہے کہ ہاں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور عین ذات کو لازم، عین ذات کو یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونے کو یہ سب لازم بھی ہے، ضروری ہے کہ یہ صفتیں رب تبارک و تعالیٰ میں موجود ہو. اسی لیے یہ منفصل بھی نہیں ہے یعنی غیر بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے غیر بھی نہیں ہے. اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ پھول کی خوشبو، پھول میں جو خوشبو آتی ہے تو جو خوشبو ہے یہ پھول کی صفت ہے، پھول کی جو خوشبو ہے یہ اس کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے. جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، مگر جو خوشبو آ رہی ہے ہم خوشبو کو پھول نہیں کہہ سکتے، ہم خوشبو کو پھول نہیں کہہ سکتے. اسی طرح وہ جو خوشبو ہے اس کو ہم پھول سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے. تو حالانکہ اس طرح مثال ہم رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے نہیں دے سکتے. کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ تو لیسا کمثلہ شیء، رب تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، مگر یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک پھول ہوتا ہے، خوشبو اس کی ہوتی ہے، تو خوشبو اس کی صفت ہے. تو ہم پھول کی خوشبو کو پھول نہیں کہیں گے، اور خوشبو جو ہے تو بغیر پھول کے پائی بھی نہیں جاتی ہے. تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر ہے. یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اس کو بار بار سنیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کریں، انشاءاللہ العزیز اور تفصیل میں آپ حضرات کو بتایا جائے گا. اب آگے دیکھیں، عقیدہ ختم ہو گیا. عقیدہ نمبر 5. عقیدہ نمبر 5، جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، یہ ذات کی بات ہو رہی ہے. خود رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم نے پیچھے پڑھا کہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. اب میں قدیم کا معنی بھی بتاؤں گا، ازلی کا معنی بھی بتاؤں گا، ابدی کا بھی معنی بتاؤں گا. جبکہ سب سے پہلے جو بحر شریعت کا جو درس ہوا اس میں بھی بتایا گیا کہ ابدی کا کیا معنی ہے، ازلی کے کیا معنی ہے، اور قدیم کے کیا معنی ہے. مگر پہلے پورا عقیدہ سن لیں پھر میں بتاتا ہوں. جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہے. اب اس کا معنی سنیے. ازلی کہتے ہیں وہ جس کی ابتدا نہ ہو، ازلی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ازلی ہے یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کہاں سے شروع، کیونکہ ہم اس کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتے. تو ازلی کے معنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی کا معنی وہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. ازلی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اور قدیم وہ ہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو. سمجھ رہے آپ؟ ازلی کے صرف یہ معنی ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو، اور ابدی کے صرف یہ معنی ہے کہ جس کی انتہا نہ ہو، اور قدیم جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح جو اس کی صفاتیں ہیں، رحم کرنا، تخلیق کرنا، غضبناک ہونا، یہ ساری صفتیں بھی قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، یعنی ان کی بھی کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو یہ 4 نمبر عقیدہ اور 5 نمبر عقیدہ، یہ 2 عقائد آپ اس کو بار بار سنیں، بار بار سننے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان پر
مضبوطی سے قائم رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ ہے، ساتھ ہی ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو صفات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بالخصوص بہار شریعت کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کے طفیل درس بہار شریعت یعنی عقائد سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔